الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أنما أنزل عليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا محترم حضرات، سورہ رات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ کل ہم نے اس کی 18 آیتیں ہیں وہ مکمل کر لی تھی۔ کل اس کی 43 آیات ہیں۔ کل الحمدللہ ہم نے 18 آیتیں پڑھ لی تھی، اور یہ اس سپارے کا جو یہ 12واں سپارہ ہے، 13واں سپارہ اس کا نصف بھی تھا۔ تو کل جو آخر میں اللہ تعالیٰ نے اوقات بات بیان فرمائی تھی، وہ یاد دہانی کے لیے دوبارہ یہ دیتا ہوں کہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب والذین لم یستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ زندہ جو ہم انسان بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی تخلیق کے جو مدارج ہیں، جو اس کے مختلف انسان کے احوال ہیں، جب اس کی تجدید جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے سارے احوال اللہ نے بیان فرمانے کے بعد یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو لوگ اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیں وہ بلائی ان کے لیے بلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا وہ اگر زمین کی ساری دولت، یہ ایک مثل بیان اللہ نے بیان فرمائی تھی، ایک مثال دی تھی، یضرب اللہ الامثال، تاکہ لوگ مثالیں دے کے اللہ سمجھاتا ہے تاکہ لوگ سمجھنے کی کوشش اور جستجو کریں۔ لیکن اگر وہ نہیں سمجھتے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، جیسے سورہ بقرہ میں مچھر کی مثال نمرود کو دی تھی۔ ایک مچھر جو ہے اس کے دماغ میں گھس جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، تو اس سے لوگوں نے کہا تھا یہ اللہ کا کیسے مثالیں دیتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا تھا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اس سے جو تفکر اور فکر اور غور کرنے والے لوگ ہیں
جن کے دلوں کے اندر اللہ نے اپنا خوف پیدا کیا ہوتا ہے، اس سے وہ تو ہدایت پاتے ہیں، لیکن بے شمار لوگ ایسے بھی ہیں جو اس سے گمراہی، یہ دلو بے کثیر وجہ بھی بے شمار لوگ ہدایت پاتے ہیں اور بے شمار لوگ گمراہی بھی اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی یا اللہ کے نازل کردہ کو حق نہ سمجھتے ہوں گے، ان کے لیے یہ کہ برابر ہے کہ وہ قیامت کے دن چیخیں گے، پکاریں گے، اور وہ سختی جو سامنے آئے گی اور جو گرمی ہوگی، شدت ہوگی، وہ اللہ نے ایک منظر بیان فرمایا ہے، اور پہلے اس سے یہ پوچھ لیا گیا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت؟ تو آواز آئے گی، پھر اللہ خود ہی آواز دے گا، للہ الواحد القہار، اللہ قہار، اللہ سب کا مالک اور قابض جو اللہ ہے، اللہ کی وحدہ بلا شریک کی حکومت ہوگی، اور اس میں کوئی گفتگو نہیں کر سکے گا، کوئی بات نہیں کر سکے گا الا باذنہ ہی، جس کو اللہ اجازت دے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ سب پیغمبروں کے پاس لوگ جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام سے، آدم علیہ السلام سے شروع ہوں گے، اور ہر پیغمبر یہی جواب دے گا کہ ہمارے پاس کی بات ہے۔ چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سجدے کے اندر ہوں گے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں گے اپنے سر مبارک کو اوپر اٹھائیے، پھر وہ سر مبارک آپ اٹھائیں گے تو کہیں گے مانگیے جو مانگے گے آپ کو دیا جائے، اور پھر آپ اپنی امت کی بخشش کی دعا کریں گے، اللہ میری امت کو معاف کرے۔ ذرا دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے کتنی محبت ہے، لیکن ہم ہیں، امت ہے کہ ان کا قانون، اللہ کا لایا ہوا قانون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نافذ کیا اور کر کے دکھایا، اس قانون کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے، اور آج ہم مشرکوں کے، کافروں کے اور یہودیوں کے اور عیسائیوں کے قانون کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ اس لیے جتنے یہاں ساتھی آتے ہیں وہ ذرا باخبر ہو جائیں کہ دیکھیں ایک ملالہ یوسفزئی جو ایک لڑکی تھی چھوٹی سی، اس کو انہوں نے ایک پپٹ بنا کے وہ باہر لے گیا، پھر اس کو اپنے تعلیم و تربیت سے جو اس کی تربیت تھی، اسے پھر اس نے ایک فلم بنائی ہے، اور وہ فلم آپ کے سامنے دکھا کے اب خود ہی اس کو انہوں نے آسکر ایوارڈ کے لیے منتخب کر دیا۔ اگر اس فلم کو کسی نے دیکھا ہو، میں نے تو دیکھا نہیں، سنا ہی ہے کہ اگر وہ فلم کو کسی نے دیکھا ہو تو دنیا کی جتنی بے حیائی اس فلم کے اندر ہے کسی کے اندر، اللہ بے حیاؤں کا ساتھ نہیں دیتا، اللہ ان کے لیے عذاب پیدا کرتا۔ اس لیے آپ خبردار ہو جائیں، اور ہر جگہ ہر لمحے اللہ کے قانون کی گفتگو کریں کہ اللہ کا قانون، یہ دلو ہو بات کرا بولے تک انصاف کرو، جو اللہ کے قریب تقویٰ ہے، بہت زیادہ اللہ کے نزدیک اگر آپ عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ سورہ مائدہ میں اللہ نے 3 دفعہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ پہلے اللہ نے فرمایا کہ وہ ظالم ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، پھر آخر پہ کہہ دیا کافر ہیں جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اس قانون کو جو تحریکیں جیسے تحریک اسلامی ہے، جماعت اسلامی ہے اور دوسری تحریکیں ہیں، وہ اس قانون کو اس زمین کے اوپر نافذ کرنا چاہتی ہیں، ان کا ساتھ دیں، کوشش کریں جہاں بھی نیکی کا کام ہو رہا ہے، جس انداز میں بھی دین کا کام ہو رہا ہے، ان کا ساتھ دیں دینداروں کا، تاکہ یہ دین جو ہے اس کی جو جڑیں ہیں، اس کی بنیادیں ہیں، وہ مضبوط ہوں۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ جو لوگ اس کا کام، یہ مثلہ ماؤ لفتہ دعا گئی کہ ساری دنیا کی دولت بھی اس دن قیامت کے دن وہ دیں گے، تو اولئک لہم، لیکن ان سے قبول وہ پھر بچ نہیں جائے گا، اولئک لہم سوء الحساب، ان سے سخت حساب لیا جائے گا۔ میں اور آپ کی کیا حیثیت؟ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ آیت سنی تو اپنے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یہ جو سوء الحساب ہے، وما ہم جہنم و بئس المہاد، ان کے لیے جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ میں یعمل سوءا یجزا بہ، کہ جو آدمی چھوٹا سا گناہ بھی کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، اپنی امت کو رہنمائی دی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے کہ گھبراؤ نہیں۔ اگر دنیا کے اندر ایک مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کے حساب میں سے کئی گناہوں کو اس تکلیف کی وجہ سے ساقط کر دیتا ہے کہ یہ گناہ اس کے بعد معاف کرتا ہے۔ تو یہ ایک اللہ نے حساب بتایا ہے، یہ قرآن ہمارے لیے اللہ نے بڑی رہنمائی عطا فرما دی، اور یہ بہت ہی بڑا ہمارے اوپر احسان ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ دین داروں کا ساتھ دیں۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی، بھلا یہ کس طرح ممکن ہے؟ یہ کس طرح ممکن ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس کو جھٹلاتا ہے، جو اس کی حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ کہ ایک اللہ کے نور میں چل رہا ہے، ایک اللہ کی بتائی ہوئی روشنی کی راہوں کے اوپر سفر کر رہا ہے، اور ایک کامت ٹوئیاں عزا اور لات اور منات کے نقشے قدم چلتا ہے، تو وہ کبھی راہ راست نہیں پا سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ابھی اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ نے فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، اور یہ نصیحت تو دانش مند لوگ ہی، جو صاحب علم ہے، جو بصیرت والے لوگ ہیں، وہی قبول فرماتے ہیں۔ جیسے سورہ بقرہ کے اندر ہم نے پڑھا تھا، ہم بھول جاتے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ جو صاحب بصیرت لوگ ہیں ان کے لیے یہ زمین اور چاند اور سورج اور رات اور دن سب ایک نشانیاں جو ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں، ان کو وہ سمجھتے ہیں۔ اولی الالباب صاحب علم ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا نظام ہے، اور جب وہ دیکھتے ہیں تو پھر وہ پکار اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ پروردگار یہ آپ نظام جو ہے عبث نہیں ہونا ہے، ایک دن تیرے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے اور اس کا حساب دینا ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، اور پھر ایک ہی التجا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ جس کو آگ کے عذاب سے نجات مل گئی تو فقد فاز فوزا عظیما، پھر اس کو بہت بڑی اللہ نے کامیابی عطا فرما دی۔ تو اللہ فرماتے ہیں الذین یوفون بعہد اللہ، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا تھا سورہ اعراف کے اندر، شاید ذرا تھوڑی میموری اپنی تیز کریں۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، اور وہ کون ہے؟ ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے ان لوگوں کا جو اللہ کی آیات کو قبول کرتے ہیں، دانش مند لوگ ہوتے ہیں۔ ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ عہد کیا تھا؟ الست بربکم، سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا تھا، جب اللہ نے پیدا کرنا تھا تمام انسانوں کو، ذریت کو، ساری ذریت کو، جو قیامت تک انسان پیدا ہوں گے، سب کو اللہ نے اپنے سامنے حاضر کیا اور پوچھا الست بربکم، قالوا بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ اور پھر اللہ نے تحت و شعور سے اس کو محو کر دیا۔ اندر اب محسوس ہوتا ہے انسان گناہ کرتا ہے، اندر سے ریزسٹنس ہوتی ہے، لیکن پھر وہ اپنے ضمیر کو دباتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ، جو اپنے اللہ کے ساتھ جو انہوں نے عہد کیے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں۔ ولا ینقضون المیثاق، اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو، میثاق کو، معاہدوں کو توڑتے ہیں۔ جیسے یہودیوں کے بارے میں سورہ بقرہ میں 14 رکوع ہیں، اور اس میں یہی تھا کہ وہ اپنے عہد کو توڑتے۔ یوم السبت کہ ان کو کہا ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑیں، لیکن وہ انہوں نے کیا طریقہ ڈھونڈ لیا کہ انہوں نے کہا کہ چلو کھائیں کو مچھلیاں ہفتے کے دن ابھر کے سامنے آتی تھی اور باقی دنوں میں نہیں آتی تھی، آزمائش تھی، تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے گڑھے کھود لیے تاکہ پانی اس طرف آئے گا اور مچھلیاں اس میں آ جائیں، مچھلیاں اس میں آتی تھیں اور پھر وہ دوسرے دن پکڑ لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا کہ ردتن خاصی، کہ تم خسارے والے بندر بن جاؤ، اور وہ ساری بستی جو ہے وہ بندر بن گئی۔ اور بعد میں کچھ لوگ تو کہتے ہیں وہ مر گئے سارے، کچھ کہتے ہیں نہیں یہ بندر کوئی ان کی نسل سے چل رہے ہیں، لیکن مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہ عذاب ان کے اوپر آیا تھا اور وہ ہفتے کی انہوں نے تذلیل کی تھی، اللہ کے حکم کو چھوڑا تھا، عہد کو توڑا تھا، وہ سارے بندر بن گئے اور بعد میں ذلیل و خوار ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے وقتوں میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ انسان جب گناہ کرتا تھا
تو اس کی شکل تبدیل ہو جاتی تھی. بڑا مشہور واقعہ ہے یہ. آگے جو آیت آ رہی ہے نا والذین یصلون ما امر اللہ، کہ جن کے اللہ نے جن رشتوں ناتوں کو، جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے ان کو مت توڑو. جو یہ صلہ رحمی ہے اللہ کے عرش کے نیچے ہوگی اور قیامت کے دن اللہ سے جھگڑا کرے گی کہ یا اللہ اس نے مجھے قائم کیا تھا، اس کو معاف کرنا. یہ چھوٹے چھوٹے رشتے ہیں، چچا ہے، ماما ہے، نانی ہے، نانا ہے، دادا ہے، کوئی باپ کا بھائی ہے یا ماموں ہے یا ماں کی بہن ہے، پھوپھی دار پھوپھیاں ہیں، دوسرے سارے چھوٹے چھوٹے رشتے ہیں، سائے ہیں. ان کو مت توڑو. اللہ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر رشتے کو کاٹ. اور پھر وہ اللہ سے یا تو سفارش کرے گی یا کہے گی اللہ اس نے ہماری اس صلہ رحمی جو ہے بددعائیں دے گی اور اللہ کی طرف سے پھر عذاب نہ کرے گی. تو اللہ نے لا ينقضون المیثاق، اللہ کے میثاق کو مت توڑو. لا ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جب پختہ کر لیتے ہیں میں. ایک تو اس وقت ہم نے کہا قالوا بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے، اور پھر جب ہم پیدا ہوئے ہمارے اللہ کے احسان سے ہمارے کان میں اذان آ گئی اور دوسرے میں اقامت آ گئی. زندگی کا لمحہ میں کیا کتنے ہیں. یہی کہ ایک پیدا ہوئے تو اذان ہو رہی تھی اور جماعت کھڑی ہوئی ہے تو ہم اللہ کے بعد چلے جا رہے ہیں. یہ ایک لمحات ہے، یہ زندگی ہے مقصد. المتاع دنیا قلیل ہے. اس کے لیے ہم ساری جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں، دھوکہ دہی بھی کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق کے ڈاکے بھی مارتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں. ان ساری چیزوں سے آپ اپنے آپ کو بچا لیں تو اللہ آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا. والذین یصلون ما امر اللہ بہ یوصل، اللہ نے ان کی جو اللہ کے عہد کو مانتے ہیں ان کی روش کیا ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کریم، سورہ یاسین میں. اور سورہ ملک میں ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے. یا پتہ ہے عمر فاروق کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ کہا پانی ملا، کہا مم خلیفہ دیکھے گا مارے گا. اور خلیفہ رات کو کہاں آئے؟ کہا خلیفہ تو نہیں آئے گا لیکن خلیفہ کا رب تو دیکھ رہا ہے نا. اللہ سے ڈر، اماں اللہ سے ڈر، خلیفے سے بھلے مت ڈر. اللہ کون ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، چھپے کو بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے. اس کے کوئی بات اس کے رات کے اندھیروں میں ہو یا دل کی تنہائی میں ہو، اکیلے ہو یا بہت بڑے مجمع میں ہو، اللہ ایک ایک شخص کے طور طریقوں کو جانتا ہے. اور پھر اس کے بعد بھی اللہ نے آپ کے اوپر دو نگران، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، دو فرشتے متعین ہیں، کوئی زبان سے لفظ نہیں نکلتا جو ضبط تحریر کی. لیکن پھر بھی اللہ کہتا ہے نحن بحبل الورید، ہم تمہاری رکھے جان کے قریب ہیں. اس کے علاوہ کہ دو فرشتے یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال کہی، اس کے باوجود کہ شمال اور جنوب دونوں کندھوں پہ دو لکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک کہتا ہے جب نیکی کا بندہ سوچتا ہی ہے تو فرشتہ لکھ لیتا ہے، اور جب تک دوسرا بد عملی نہیں کرتا دوسرا فرشتہ اس کو نہیں لکھتا، بلکہ پہلا فرشتہ جو امیر ہے اس فرشتے کا اس کا وہ جو امیر بنا کے اللہ نے بھیجا وہ پوچھتا ہے کہ میں لکھوں، کہتا تھوڑا صبر کر، شاید یہ اللہ اس کو معافی کی توفیق دے دے اور معافی مانگ لے تو اس کے نام ہے یہ نہ لکھا. یہ اللہ نے کتنا احسان کیا ہمیں پیدا کیا اور ہمارے لیے جنت اور دوزخ بھی بنا دی. اور آگے آ رہا ہے جنت کا مسئلہ کہ جنات عدن کہا کہ جنت کے باغ جس کے 50,000 دروازے ہیں ایک ایک محل کے، اور ہر محل سے فرشتہ آئے گا اور وہاں صرف ایک ہی اس کا کام ہوگا کہ وہ تمہیں سلام کرے اور تمہارے دربانوں سے اجازت لے کے آئے گا. آہستہ آہستہ ایک دربان دوسرے دربان، ہر دروازے سے ایک فرشتہ آئے گا اور آپ کو سلام کرے. آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کی کتنی تکریم ہوگی جنت کے اندر. تو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. والذین صبروا ابتغاء وجہ، تھوڑے یہ مکمل کر لیں ایک آیت مضمون مکمل ہو جائے. وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ، اب ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ جو لوگ اللہ
جو برے حساب سے ڈرتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیں۔ پتھر برستے ہیں، کانٹے بچھتے ہیں، گالیاں پڑتی ہیں، لوگ کہتے ہیں ملوٹا ہے، مولوی ہے، اس کو چھوڑو جی، پاؤں اوپر، پجامہ اوپر کر کے رکھتا ہے، دیکھو اس کی حالت کیا ہے۔ اس کے باوجود وہ کیا کرتا ہے؟ وجہ ہی ربہم، اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام کرتا ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، انسان خسارے میں ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو ایمان لائے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، نیک عمل بھی کیے، اور پھر جب ان کو مصیبت اور مشکل آئی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کے اوپر کھڑے ہو گئے، صبر کے ساتھ کام کیا، پتھر نہیں مارے، پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیا، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا جواب نیکی سے دو، سلام کرو۔ لڑ گیا کوئی آدمی، جھگڑ پڑا ہے، گالیاں نکالتا ہے، اس وقت وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، پہ عمل کرو، چلے جاؤ۔ دوسرے دن پھر وہ ملے اس کو سلام کرو، تیسرے دن ملے پھر اس کو سلام کرو، 2 سلاموں کے بعد خود ہی کہے گا یا اللہ مجھے معاف کر، آپ کو کہے گا یار مجھے معاف کر، مجھ سے غلطی ہو، شرمندہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر رکڑ جائیں گے تو لڑائی پڑتی ہے، اس لیے کوشش کریں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کی نشانی کیا ہے؟ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم وأقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وانفقوا مما رزقناہم، جو ان کو رزق دیا ہے، جو پیسہ ہے، یہی نہیں رزق مال و دولت نہیں، بلکہ یہ آنکھیں بھی رزق ہے، یہ زبان بھی رزق ہے، یہ ہاتھ بھی رزق ہے، یہ پاؤں بھی رزق ہے، یہ دماغ بھی رزق ہے، جتنی جسمانی قوتیں ہیں اللہ نے، یہ رزق ہے اللہ کا، ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ ہاتھ اٹھیں اللہ کی اطاعت کے لیے، آنکھیں دیکھیں اللہ کی اطاعت کے لیے، زبان بولے اللہ کی نعمتوں کے لیے، اور دماغ سوچے کہ اللہ تو نے مجھے کیسا بنایا ہے، میں تیرا کیسے شکریہ ادا کروں۔ کل ایک دوست تھا، اس کا شوگر کا پرابلم تھا، تو ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے کہا تھا 10-20 ہزار کا خرچہ، یہ کر لو، ورنہ یہ 50 لاکھ لگا کے بھی پاؤں نہیں بنتا، اس کا پاؤں کاٹنے کا پروگرام۔ اس نے کہا یار لاکھ بھی لگتا لگا دے، پاؤں کا نہ کٹا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا مما رزقناہم سرا، خفیہ بھی اور علانیہ، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِکَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، اور برائی کو بلائی سے منع کرتے، زور سے نہیں، برائی کو بلائی سے منع کرتے ہیں، اور آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے۔ انشاءاللہ آخرت کے بعد کل جو گھر ہے اس کی تعریف اللہ نے کی ہے، وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمارا پڑھنا اور بیٹھنا قبول کرے۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہ ہمارا پڑھنا بیٹھنا اللہ قبول فرما، اللہ ہماری نیتیں درست فرما، اللہ عادل حکمران عطا فرما، اللہ نظام اسلام اللہ عطا فرما، اللہ یہ ملک ہمارا بڑی مشکل سے بنا ہے، اللہ اس کی